یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا؟ بگ بیش جو ہے آپ کی لیگ، اس کے اندر پاکستان سے ایک سپنر ہمارے جو اسامہ میر ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں. نہ بابر کو این او سی دیا، نہ رضوان کو دیا کینیڈا کے لیے، نسیم اور شاہین وغیرہ کو تو T100 کا بھی نہیں دیا. ان سے پوچھا کہ آپ نے ہائیسٹ کب کتنے کمائے ہو؟ کہتا ہے پچھلے مہینے میں نے 12 لاکھ روپے کمائے ہیں. اکثر ہارڈ بال والے ان کو اگر لگتا ہے کہ اب آگے ہمارا سین نہیں ہے تو ٹیپیے وہ واپس ٹیپ میں آتے ہیں کہ یار تھوڑے سے چلو پیسے کما لیے جائیں. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر لوگ کہتے ہیں کہ جواب سٹینڈرڈائز کر دیں کہ مثبت ایز آلویز. نہیں سر، یہ تو نہیں ہو سکتا سر، کیونکہ یہ پھر ایک بہت بڑی مانگ ہے سر یہ کہ ہم سر یہاں کے سر جھوٹ تو بولا نہیں کبھی. تو اگر ایک دن آپ مثبت نہ ہوئیں، میں پوچھوں کیسے ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں مثبت ہوں اور وہ نہ ہوئے آپ مثبت، تو یہ ان کے ساتھ نا انصافی. سر ناٹ آن مائی واچ. سر یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی، کیونکہ آپ نے وہ مطلب میں بھول گیا تھا کہ ہم نے جھوٹ تو کبھی بولا ہی نہیں. سر بولا ہی نہیں ہم نے تو سر شو کی حد تک. سر ویسے تو دیکھیں نا، ایک جھوٹ بھی ایک کبھی کبھار ٹول ہو جاتا ہے اگلے کا دل رکھنے کے لیے بھی، توڑنے کے لیے بھی سر، رکھنے کے. ویسے سر تمام چیزیں جو اس دنیا میں کہا جاتی ہیں نا غلط ہیں، ان سے کبھی کبھار دل رکھا بھی جاتا ہے، ہر وقت ٹوٹتا نہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو خیر یہ فلسفے کا بہت بڑا سوال ہے کہ اگر دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو کیا وہ جھوٹ ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ جھوٹ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک انسیڈنٹ پہ انسٹنس پہ سوچ رہے ہو کہ یہاں پہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بات یہ ہے کہ اگر زیادہ تر لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کیا معاشرہ چل سکتا ہے؟ تو وہ نہیں چل سکتا، اس لیے جھوٹ ٹھیک نہیں. جھوٹ ٹھیک نہیں سر. اور جھوٹ کو سبسٹیوٹ کر لیں ود وائٹ لائز. تو وہ وائٹ لائز سر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو شدت ہوتی ہے سر جھوٹ کی نا، وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو شاید ہرٹ نہیں کر رہے اتنا. لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی کوشش کی جائے نہ بولنے کی جھوٹ، لانگ رن میں میرے خیال میں سچائی جو ہے اسی کی جیت جو ہے وہ مقدس ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائٹ لائز ہے نا، یہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے کان چٹا ہونے کی، کیونکہ کان چٹا ہونے پہ تو دکھ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، دل یہ کرتا ہے کہ اگلے کو شپاٹا دو ایک. اور سر وائٹ لائز ایک اور بھی چیز سے منسلک ہے. وہ یہ کہ میرے والد صاحب نے جب دا نیشن سٹارٹ کیا، جو انگلش پیپر تھا پہلا انفیکٹ پنجاب کا، آئی تھنک ڈان کے بعد آیا تھا، پھر نیوز بعد میں آیا تھا لاہور میں. تو انہوں نے اس میں تھوڑی دیر بعد نا کچھ سر ایک کالم شروع کیا تھا وائٹ لائز کے نام سے. سر وہ لاہور کا پہلا سوسائٹی گوسپ کالم تھا. اور وہ بڑی دیر تک وہ کرتے رہے. لیکن اور پھر ان کی اس کے اندر سورسنگ بھی سر بڑی تھی کہ ان کی صحافتی زندگی میں سیاست ہر چیز پہ تو نظر بہت زیادہ تھی، لیکن وہ سوسائٹی کی جو باتیں تھی لوگوں کی وہ بھی رکھتے ہوتے تھے، اور وائٹ لائز کے نام سے کالم چھپتا تھا. تو وائٹ لائز کبھی کبھار گوسپی معاملہ بھی ہو سکتے ہیں، گوسپ بھی عموماً جھوٹی ہوتی ہے. بالکل. یہ پھر بعد میں ان کے بعد پھر کنٹینیو کیا فرائیڈے ٹائمز نے سچ گپ. فرائیڈے ٹائمز نے کیا، پاکستان ٹوڈے میں بھی چلتا رہا کچھ دیر کے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یار اپنا اصل میں میرے ایج گروپ میں نا کوئی گوسپ ہو ہی نہیں رہا. مطلب انہوں نے جو شرارتیں کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی جب ہم جوان ہو رہے تھے. تو بزرگی میں تو سر پھر ان کی اولاد نے شاید پھر کی اور وہ پھر اور چیزیں ہو گئی شروع، اور سوشل میڈیا آ گیا تھا. تو وائٹ لائے تو رہا ہی نہیں نا کوئی. وہ تو پیپر جب زمانے میں سوچے نا چینل ہے، نا سوشل میڈیا ہے، اور لینڈ لائن ہے، اور ٹیکسٹ میسیجز ہیں، تب وہ کالم بڑا چلتا تھا. سر یہ جھوٹ پہ تو ہم جو ہے نا ایک پیج پہ سر. لیکن ایک اور چیز ہے جس میں پتہ نہیں آپ کس پیج پہ ہیں، لیکن عموماً یہ بیگمات سے بحث ہوتی ہے اس چیز پہ کہ وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چیز نہ بتانا بھی جھوٹ ہے. میرے خیال میں کہ انفارمیشن ود ہولڈ کرنا نا جھوٹ نہیں ہے. ساتھ مجھے کس پیج پہ ہوں سر؟ میں پیج 3 پہ ہوں اس چیز پہ میں، اور آپ بھی پیج 3 پہ. سر ود ہولڈنگ انفارمیشن جو ہے، اگین سر بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے دل پہ. اگر کسی نے آپ کو بات بتائی ہے اور وہ سچ ہے، آپ اگلے کو بتائیں گے اور وہ ناراض ہو جائیں گے اس سے کہ یار اچھا اس نے یہ کہا ہے یا یہ بات تمہیں پتہ چلی ہے، آپ رکھ لیتے ہیں کسی کا. تو اور سر وہ اور یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نا آپ کی ایک امانت ہوتی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے آپ نے، اہم وقت پہ جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ وہ دے مارتے ہیں. تو یہ تو سر جس کو اسٹریٹجائز کرنا آتا ہے اس کے پاس یہ اسلحہ ہے، یہ آرسنل ہے، اس کا ویپن ہے. اور جس کو اسٹریٹجائز نہیں کرنا آتا اور اس کا ہوتا ہے کہ یار جیسی بات پیٹ میں ہے نا، پیٹوں باہر کٹنی ہے، وہ بندہ زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. اور دیکھیں سر اس میں جو ہے نا میرا، کیونکہ وہ بھی ایک اصول ہے کہ یہ بات بالکل اکثر لوگ اس پہ یہاں پہ خاص طور پہ خواتین جو ہیں
وہ اعتراض کریں گی کہ جی مطلب یہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جب انفارمیشن آگے نہ پاس آن کرو تو وہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, ہم تو اکراس بورڈ اکراس دا بورڈ کہ وہ بھی بے شک نہ دیں تو وہ یہ جھوٹ نہیں ہم سمجھیں گے. ہاں سر دیکھیں ویسے بھی سر اگر خواتین کسی بھی خاتون کو اول تو بہت مشکل ہے یہ عادت ہو ود ہولڈنگ انفارمیشن, تو اس کا مطلب ہے آپ سے ان کی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. تو یہ تو ویسے ہی مثبت چیز ہے سر کہ گفتگو جو ہے اتنی ہو ہی نہیں رہی آپس میں آپ کی, تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. اصل میں یہ بڑا انفارمیشن وہ بڑا ود ہولڈ, مطلب جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے خواتین کے اوپر, لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت ود ہولڈ کر لیتی ہیں. لیکن ایک ان کا ایک خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ شاید اتنی مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے, یا اس سے اتنا دکھ نہیں پہنچے گا, یا اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی, مطلب جو بھی ان کا ہے کہ یہ ٹریویل معاملہ ہے. تو اس میں وہ ایسا نہیں کرتے. ہم مطلب مرد حضرات جو ہیں وہ مطلب اگین جو ان کے خواتین کے خیال میں ٹریویل معاملات ہیں وہ بھی چھپا لیتے ہیں. ہاں چھپا دیتے. تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اگین یہ تو اب اپنی اپنی یہ سبجیکٹو بات ہے نا کہ کیا معاملہ جو ہے وہ امپورٹنس کہاں ملا ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. ہاں جھوٹ نہیں سر, ایک بندے کی ٹریویل بات جو ہے وہ اگلے بندے کی بڑی سنجیدہ بات ہے, اینڈ وائس ورسا. سر ویسے یہ جن بھی ہمارے ویورز کے بچے شچے ہیں اس معاملے میں کئی دفعہ ہو جاتا ہوتا ہے کہ بچہ کہیں گر جائے آپ کی واچ پہ اور اس کا ہلکا سا نشان آ جائے یہاں پہ یا یہاں پہ, کہیں بھی بچے گرتے رہتے ہیں, بچے عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب گرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, یوں ہاتھ مارتے ہیں اور پھر آگے چل پڑتے ہیں. تو جب کچھ دیر بعد سمجھ آتے ہیں کہ یہ کب ہوا ہے تو آپ تب کہتے ہیں اصل میں اس دن گر گیا تھا. تو آپ کو جب موقع میں میں نے بتایا ہوتا اور تب زخم تازہ ہوتا اس کا, تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا کہ ہائی گر گیا میرا بچہ. اب وہ ٹھیک ہے, وہ چل رہا ہے, سب کچھ فٹ ہے, میں نے تب ڈسکلوز کر دیا. تو یہ میں نے صرف ایگزامپل دے دیا کہ کیوں ود ہولڈنگ انفارمیشن کبھی کبھار اچھی چیز ہو سکتی ہے. یہ بہت آپ نے زبردست مثال دے دی ہے. ویسے بھی میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بچے تو جو ہے نا وہ اللہ پالتا ہے, مطلب ہاں جی, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کہہ لیں, باقی قدرت کہہ لیں, ہاں وہ ورنہ اتنے مسائل ہو سکتے ہیں, ماں باپ نہیں انشور کر سکتے کہ بچہ صحیح چلتا پھرتا رہے. ہاں بالکل. اور مطلب سب بچوں کے حوالے سے بہت چیزیں منسلک ہیں کہ وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں, مطلب بچے جو ہیں میرے وہ کوئی بھی بیماری ان کو ساری ہوں گی لیکن ریزیلینٹ ہوتے ہیں. سر یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ اگر ایک لارجر ویو پوائنٹ میں دیکھیں ان سب میں سچائی ہے ویسے یہ, اور یہ مطلب کیلکولیٹڈ ڈیٹا ہے اوور ہنڈریڈز آف ایئرس جس کی بیسس پہ یہ ایک ڈیسیجن لی گئی ہے. لیکن سر ود ہولڈنگ آف انفارمیشن جو ہے نا وہ بھی بڑی دیر سے کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. آئی تھنک ہنڈریڈز آف ایئرس سے یہی پروو ہوا ہے اس کے اندر کہ اس پہ تمام مرد حضرات جو ہیں پیج 3 پہ اور خواتین جو ہیں وہ پیج 1 پہ کہ یہ جھوٹ ہے. سر اب یہ دیکھیں نا پرابلم وہی ہے کہ اب زندگی میں جو ہے نا مطلب میں بار بار وہ شعر پڑھتا ہوں میر کا کہ ابھی مجھے یاد آ جائے گا خیر, لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا کہ رزق لے کے آتا ہے اپنا کہ نہیں آتا, ٹھیک ہے, مطلب اس میں مطلب ہر طرح کی تھیوری پائی جاتی ہے. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے نا, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ناٹ آن مائی واچ, آپ وہ ساری تھیوریاں اپنے اوپر نہیں اپلائی کرنا چاہتے, آپ ایک معتاد زندگی گزارنا چاہتے ہو. مطلب یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ آپ کے موت کا دن معین ہے, لیکن اگر اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم بارش میں 1 ویلی مار دیں 1 to 5 تو مطلب پھر بھی رسک نہیں لینا چاہیے. اسی طرح بچے مطلب ہو سکتا ہے رسک اپنا لے کے آتے ہوں, لیکن میں نہیں زیادہ پیدا کرنا چاہتا, مطلب میں ان پہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا, مطلب باقی لوگوں نے کیا ہے نا تاریخ میں. تو اور سر آپ کو مطلب آپ کو پرووائڈ کرنا ہے اس کے لیے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر اس بات کو فیس ویلیو پہ بالکل لے لیا جائے تو بچے کا جب کھانے کا ٹائم ہے تو ویئر از یور میل, لاؤ خود ہی لاؤ نا, خود ہی اب کرو, یا اور باقی چیزیں جو ہے. تو بس یہ سر چیزیں ایک مطلب پیرنٹنگ جو ہے بہت, ہمیں کسی نے کامنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ پیرنٹنگ کے اوپر کچھ کریں, تو پیرنٹنگ کی سر بہت ایک واسٹ ٹاپک ہو جائے گا. میں نے البتہ آپ کے اور میرے بیاف پہ کر دیا کہ ہم پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے اس کے اوپر, تو لیکن آج سر ہمارے پاس خبریں بہت ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. مجھے شعر یاد آ گیا, پلیز. یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا. واہ, تو بیسیکلی آپ جو بھی سمجھتے ہو ٹھیک ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے, اس پہ آپ چلی جائیں. بہترین سر. صرف اس میں ایک سوری میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو ہے نا جو یہاں پہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں اسٹرانگلی بلیو کریں, اٹ ول ورک فار یو. آپ کا اسی چیز کے بارے میں اسٹرانگلی ڈس بلیف ہو, آپ ہو کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں, اٹ ول ورک فار یو. صرف جب آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا تو اس وقت زندگی جو ہے نا آپ کی ایسی کی تیسی پھیر رہی ہوتی ہے.
اور حالانکہ سب سے اچھی اسٹیٹ شاید رہنے والی وہی ہے کہ جس میں آپ کنفیوزڈ ہو, آپ کو نہیں پتا, اس میں آپ شاید سب سے زیادہ سیکھتے ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ حرکت مانگتی ہے, اور حرکت تبھی ہوتی ہے جب آپ اسٹرانگلی کسی چیز میں لگے ہوتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. وہ جیسے آپ ہوتے ہیں نا کہ یار ذرا دیکھو ذرا رائٹ لیفٹ کہ کیا ہو رہا ہے, وہ اس وقت پھر جو ہے نا دنیا آپ کے لیے کام نہیں کرتی. سر دیکھیں نا اس طرح سے جیسے میں اس شو کی مثال دیتا ہوں, جب آپ نے میں نے فیصلہ کیا یہ شروع کرنے کا, ابھی ہماری حالانکہ سال نہیں ہوا, مان قریب ہو جائے گا, بٹ ہم دونوں کا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ یار یہ چیز کریں گے تو یہ چلے گی. ہم کنفیوژن کے شکار نہیں تھے, اور اللہ کا شکر ہے جب سے ہم نے شروع کیا ہے سے لے کے اب تک اتنے ڈھیر سارے ایپیسوڈز ہیں, لوگ اب ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں, کامنٹس بھی کر رہے ہیں, لوگ پہچان بھی رہے ہیں تھوڑا بہت, اور تو یہ بس پے آف کر اور مزید کر جائے گا انشاءاللہ ایک دن, جو ہمارا گول ہے. اس پہ مجھے وہ خیال آیا کہ سوری کامنٹ ایک آیا ہوا تھا, میں ان کے 2 بلکہ نام آئے ہوئے تھے, وہ جس میں ہم نے ہاکی والوں پہ کیا تھا, تو اس میں نا مطلب ایک تو ہوتا ہے 2-4 اور لوگوں نے بھی کہا جی کہ وہ اپ ڈیٹڈ اس کی یہ ہے کہ وہ ان لڑکوں نے کہا ہے کہ ہم کھیلنے آئے ہوئے ہیں یورپ, ہم نے کوئی اسائلم نہیں اپلائی کیا. لیکن 2 اس میں کامنٹ ایسے تھے کہ بکواس ریسرچ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو وہ فلانا. اچھا اب یہ نا اس میں بڑی پرابلمٹک چیز ہے. اس میں پرابلمٹک چیز یہ ہے کہ نمبر 1 بھائی تینوں کے میں پتہ ہے ٹھیک ہے, یہ ایک ان کا بیان آیا, ایک پی ایچ اے کا بھی بیان آیا تھا جس پہ ہم نے خبر کی تھی. خبر ہی شروع ایسے کی تھی کہ میں نے کہ جی فیڈریشن کا یہ بیان ہے. اچھا فیڈریشن نے نہ صرف بیان دیا تھا, فیڈریشن نے ان کی ممبرشپ کینسل کر دی ہیں, وزارت داخلہ تک پہنچ گئے تھے سر. ہاں تو مطلب اب پھر وہی بات ہے, یقیناً ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ عموماً جب کوئی بھی کانفلکٹ ہو اس میں اگر کوئی ایک فیڈریشن ہے پاکستانی تو وہ غلط ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ لڑکے کہہ رہی ہیں تو دل میرا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یار لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, یہ ابھی کیس ہے. تو یہ کوئی نہیں کہ تم نے غلط کہہ دیا, نہیں ہم نے غلط اس طرح سے نہیں کہا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ایپیسوڈ دوبارہ دیکھیں. اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ نیوز صحیح تھی یا غلط تھی. ہمارا شو نیوز شو ہے ہی نہیں, ہم نیوز لیتے ہیں تاکہ بات نکل سکے, بس وہاں سے بس بات نکلتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس میں دیکھیں نا کہ ہم نے ہی تو بتایا کہ اس چائنا کس طرح گئی ہے ٹیم, پیسوں کے کیا معاملات ہیں, فلانا کیسے ہے, ٹمکانا کیسے ہے. ہم تو بیٹھ کے نا اگین یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ غلط انفارمیشن دے دو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, صحیح انفارمیشن دے دو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. جب آپ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ یار ذرا اس کی بھی سائڈ دیکھو, ذرا یار وہ دیکھو کہ وہ بھی اس کے پیر میں بھی دیکھو کہاں جوتا چبھ رہا ہے, یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ذہن پاگل ہو جائے گا, وہ نہیں استعمال کر سکتے نا ذہن. مطلب ان کا تو ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں ہو رہا, ہمیں بس فوراً بتا دو کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا, یہ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے نہیں سوچنا. ہاں وہ سر اتنا بڑا مسئلہ نا, مطلب یہ ایک تو ظاہر ہے اب جس پہ خان صاحب بھی کہتے ہیں سٹنٹنگ جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہے, وہ اب بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ہم جو بچے دیکھ رہے ہیں ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تو ابھی ریسنٹ مسئلہ ہے نا سر. اس سے پہلے کزن میرجز کی وجہ سے نا بڑا نقصان ہوا ہے سر ذہنی طور پہ. سر ہمارا جو فگر ہے فیملی میں کاسٹ میں کرنے کا, وہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے ریسنٹلی کہیں پڑھا 60-70% میرجز جو ہیں آپ کی 60-70% سر وہ ایک ہی جین پول سے چل رہی ہیں. تو یہ پھر اس کے کچھ اثرات تو آئیں گے نا. ہماری آڈینس کو ہم کچھ اس طرح سے نہیں کہہ رہے, آپ کی غصہ بھی بنتا ہے اس طرح سے کہ جی آپ جو کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے. خیر ہم نہیں مانتے ہم غلط کہہ رہے تھے, نمبر 1. اور نمبر 2 ذرا آپ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا سر کہ ہمیں خبر موقع پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپنگ ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو کر دیں گے. اگر تو آفیشیلی اپڈیٹ آ گئی فیڈریشن کی طرف سے کہ جی اصل میں انہوں نے نہیں اپلائی کیا, سر کیا ہم بیٹھے ہوں گے یہاں پہ کرنے کے لیے خبر. اور ہم ادھر کا بھی اب بتا ہی رہے ہیں نا کہ جی اب ان 3 لڑکوں کے یہ بیان ہے. ہاں تو بس اپڈیٹ بھی ہوگی. ہاں اصل پرابلم وہی ہے کہ ہم اس سے اگین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلط خبر نہ جائے, لیکن ہمارے شو کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ خبر ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہم تو ایسے دونوں ایسپیکٹس بلکہ دونوں کے علاوہ ہم تو گرے ایریا بھی ہے. شاخیں بیسکلی شاخوں کی گیم ہے سر. تو بہرحال سر کامنٹس ابھی ایک اور بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, ایک اور کامنٹ بھی ہم نے کرنا ہے, لیکن پہلے کرکٹ کے اوپر آ جائیں سر. 2 خبریں کرنی ہیں, آپس میں ان کا کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے سر. ایک تو سر جس چیز پہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں بورڈ کے ہماری, کہ وہ دن نہ آ جائے جب آپ کو بڑی لیگیں جو ہیں وہ لینا ہی چھوڑ دیں. سر وہ دن آ گئے. بگ بیش جو ہے آپ کی لیگ, اس کے اندر پاکستان سے ایک
اسپنر ہمارے جو اسامہ میر ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں, 3rd راؤنڈ پک تھے وہ, اس کے علاوہ ہمارا کوئی پلیئر نہیں سلیکٹ ہوا بگ بیش کے لیے جو بھی ہونے کو جا رہی ہے. اب یہ اس سے جو آڈینس نے یہ نہیں سمجھنا کہ اسامہ میر کو این او سی مل گئے کھیلنے کا, ابھی وہ این او سی کے لیے اپلائی کرے گا. وہ شاید یہ بھی ہو بیچ میں سر کہ اب ہوئیں گی سیاستیں کہ میں نہیں, مجھے بلایا نہیں, بڑے پلیئر کہہ رہے ہیں سینئر کے جی یہ کہاں سے چلا جائے گا, این او سی نہیں دیں اس کو, آپ نے ہمیں کینیڈا کے نہیں دیا, اس کو کیوں این او سی دے رہے ہیں. سر یہ سارا کچھ ہوگا, ہم یہیں بیٹھ کے آج سے 1-2 ہفتے میں یہ بات کریں گے. بالکل سر, یہ بڑے مسائل ہیں. یہ سینئر پلیئرز جو ٹیم کا حصہ ہیں ان کی تو سیاست کوئی ہوگی سو ہوگی. یہاں پہ تو جو ایکس کرکٹر ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے. وہ بیٹھ کے نا کہ یہ نئے بچے کیوں ہمارے سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں 20-20 اوور کا میچ کھیل کے, یہ وہ ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو ٹیسٹ کھلاؤ, اور ٹیسٹ کے بغیر نہیں ہوتا. مطلب اس ملک میں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, مطلب یہ والا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, اس سے پچھلا جو ٹیسٹ تھا اس میں کیا پہلے سے پتا تھا پاکستان کو کہ پاکستانیوں کو کہ پاکستان نے ہار جانا ہے؟ کتنے لوگ آئے تھے ٹیسٹ میچ دیکھنے؟ اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرانی سر, پاکستان میں ابھی کرکٹ بین بھی نہیں ہوئی تھی, انگلینڈ کھیلنے آئی ہوئی پاکستان. اب انگلینڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے ٹاپ ٹیئر ٹیم رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب پہلے 4 میں ہی رہتی ہے نا ہمیشہ. جی ہاں سر. تو سر 4 بندے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے ملا کے, کوئی نہیں دیکھتی. یہ چیزیں سارے ہیں نا کہ یار اصل کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے. ان سے کبھی پوچھو تم نے آخری دفعہ ٹیسٹ میچ کا ایک دن پورا کب دیکھا تھا؟ یہ 1985 بھی نہیں کہیں گے, انہوں نے تب بھی نہیں دیکھا تھا. یہ بس ایویں ایک بندے کو نا, ایک بندے کے پیر میں سے زمین نکالنے کے لیے نا کوئی بات ہو رہی ہے کہ یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے. تمہیں نہیں پتا اصل کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے. فراڈیے سر. سر عموماً یہ باتیں جو ہے نا یہ ہوتی بھی 9 بجے کے بعد ہیں, اور یہ نا ایک دوست جو نا تھوڑا سا آپ سے جانچ رکھتا ہے کرکٹ کی, انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا یار کہ بڑے برے لاتے ہیں, لیکن کیونکہ اصل کرکٹ تو ہوتی ٹیسٹ کرکٹ ہے. جو باقی بابوز تھے نا سر, وہ اگلے دن یہ بات نا یوں یہاں رکھ لی انہوں نے, یہاں بالکل ادھر سر, اور اس کو دفتر لے گئے. اب دفتر میں سب کے سر کان میں یوں چک چک کے سٹ رہے ہیں وہ بات, یہ کرکٹ جو ہوتی ہے نا وہ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے. تو سر یہ صرف نا سیکنڈ ہینڈ بیان پہ چل رہا ہے معاملہ. ہاں ٹیسٹ کرکٹ ایک بڑی زبردست چیز ہے, ڈفرینٹ اینیمل, اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ فٹنس ہے, ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ ہے. ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ ٹیم ہی نہیں ہے, ہم تو T20 اور ون ڈے کا کوئی ہائیبریڈ ماڈل چلا رہے ہیں یہاں پہ سر. سر گڈی بھی ہائیبریڈ, کرکٹ بھی ہائیبریڈ. مطلب اس میں سے بتا دیں کتنے پیور ٹیسٹ پلیئرز ہیں اس کے اندر, کتنے آپ کے اوپننگ بیٹسمین یا آپ کے مڈل آرڈر والے جو ہیں. اور دوسرے ٹیسٹ کا آپ نے ذکر بھی آن گوئنگ ہے سر, کیا اکھاڑ لیے دوسرے ٹیسٹ میں سر؟ دوسرے ٹیسٹ میں بھی آپ کو اتنا کوئی یہ نہیں ون سائیڈڈ ہو گیا کہ بنگلہ دیش ہار رہا ہے اور یا ہم جیت رہے ہیں. ہاں, یہ بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ یہ سب سے پہلے تو نا ٹیسٹ ہم ٹیم اچھی کریں گے, جیتیں گے, ہاریں گے, یہ تو بہت سیکنڈری بات ہے. سب سے پہلے اس کو انٹرسٹنگ کریں, کو بیس بال چیس بال ٹائپ ماحول پیدا کریں تاکہ وہ مطلب آپ کے لڑکے جو ہیں وہ T20 بھی کھیل سکیں اور یہ بھی کھیل سکیں. کیونکہ پھر وہی بات ہے, اب آپ ہی تیار نہیں ہو کہ اس کی ٹیم ہی علیحدہ کر دی جائے, وہ آپ تیار نہیں ہو, تو اب لوگوں کو گراؤنڈ میں تو لے کے آؤ. کون ایڈورٹائزر آئے گا؟ وہ آپ کے خیال میں ایڈورٹائزر نہیں دیکھ رہا, 6 بندے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. دوسرا سر یہ دیکھیں نا, یہ لوگوں کو آگاہ کریں اس چیز سے کہ یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے اٹس اے پارٹ آف این انٹرنیشنل ٹیسٹ چیمپئن شپ. یہ ایک پوری تمام کرکٹنگ نیشنز جو ٹیسٹ میچ کھیلتی ہیں ان کا ایک سارٹ آف ورلڈ کپ ٹائپ چیز ہے ٹیسٹ میچز کی. تو اس سے بھی انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ہمارا چانس ہے کہ ہم اس کے اندر آگے بڑھیں, انٹرسٹ پیدا کریں. یہ بات آپ کو اور مجھے تو پتہ ہے, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ بنگلہ دیش والا بھی کاؤنٹ کرے گا, بھی انگلینڈ والا بھی آنا ہے ہمارا, پھر ہم نے شاید ساؤتھ افریقہ جانا ہے. بہت سیریز, بہت کرکٹ پڑی ہے ابھی, ہم پہلے بھی شو پہ کہہ چکے ہیں. انٹرسٹنگ تو تب ہوگی آپ لوگوں کہیں گے واٹس ایٹ اسٹیک. ادھر تو ایٹ اسٹیک یہ ہے کہ یار وہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں کھیلنے کے لیے, تو بس کھیل کے چلے جائیں گے, بات ختم. یہ انہوں نے کوئی $12-15 لاکھ پاکستان میں آ جانا تھا, ٹھیک ہے, یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, لیکن انہوں نے بیڑا گرک کروا دیا. نہ بابر کو NOC دیا, نہ رضوان کو دیا کینیڈا کے لیے, نسیم اور شاہین وغیرہ کو تو T100 کا بھی نہیں دیا. مطلب ظاہر T100 میں ان کو بابر وغیرہ کو تو بلاتے نہیں ہیں, لیکن سو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ جانے دیتے, یہ وہ کھیل لیتے. ادھر رکھا, نہ ان سے ٹیسٹ میں پرفارم ہوا, نہ ان کا ادھر دل ہے, نہ کچھ کھیلے سر. ہاں, نہ ان کو کھلایا. اور بات بھی صحیح ہے کہ جو ہے نا کہ ہر بندے کو ہر فارمیٹ کھلاؤ, اس کو رگڑا دو. یہ نا اوپر والوں کا خیال ہے, بڈے بابے جو ہے نا کہ یار انہوں رگڑا دو نا, انہوں ٹیسٹ بھی کھلاؤ. بھائی کیوں کھلاؤ؟ اس کا نہیں ہے دل کھیلنے کا, یار اس کو نکالنا, چاہو اس کا دل ہے اس کو کھلاؤ ادھر. سر یہ ابھی تک ورلڈ کپ کا ہینگ اوور چل رہا ہے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سارے پنڈٹس, یوٹیوبرز وغیرہ وغیرہ, بڑے بڑے بابوز
کہ ان کی لیگیں تو ختم کراؤ نا ذرا, ان کی لیگیں ختم کیوں بھائی, کیوں بھائی؟ ایک ورلڈ کپ تھا, اس میں ایک ٹیم نے جیتنا تھا, باقیوں نے باہر ہو جانا تھا. کچھ آخری میچ میں باہر ہوئے, کچھ پہلے 2-3 میں باہر ہو گئی, آپ ان میں سے تھے. سو واٹ, لیگیں بند کریں ان کی, پتہ نہیں کیا ہے سر, عجیب. سر ایک اور لیگ بنا لیں سر, آئی ایم سوری سر, میں اس پر رہنا چاہتا ہوں, اس کا نام ہے سر بیوروکریٹک لیگ. سارے بابو سر بیوروکریٹس جو ہے نا, ان کی کرکٹ کی لیگ بنا دیں یہاں پہ, اور اس میں دیں پیسہ. اور وہ پیسہ ایسے نہیں ہوگا, گورنمنٹلی نہیں ہوگا, وہ سارے بیوروکریٹس جو ہیں سر ایک کٹی ڈالیں گے, وہ ہوگی 22 بندے کی کٹی, 1000 سے شروع کریں, 22,000 ہو گئے سر, وننگ ٹیم ڈبل کر لے گی پیسے اپنے. آہستہ آہستہ سر آپ دیکھیں کہ جب یہ جو کرکٹ کے ماسٹرز ہیں نا, پھر یہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں نا, ان کی اپنی لیگ بنا دیں, اور سر جب اس کے انعام بہت زیادہ ہو جائے گا اس کا, تو ان کے این او سی پر آپ اور میں بیٹھ کے کینسل کریں گے کہ یار نہیں کھیلنی, چلو دفتر جاؤ کام کرو. تو سر بنا دیں پھر لیگ. سر کھیل کھول نہیں سکتے انہوں نے, وہاں پہ بھی ان کا ٹھرک ہی اور ہے. مطلب میں بڑی دفعہ سٹوری سنائی ہے, سوری ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن میں ایک دفعہ نام نہیں لوں گا, پی سی بی کے کافی بڑے پوسٹ پہ بندے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, میں وہاں پہ کسی اپنے کام سے گیا ہوا تھا, وہ بیوروکریٹ ہی تھے, وہ اس روٹ سے آئے ہوئے تھے. تو ادھر کوئی ان کی بیچ میں اپنی بات چیت چل پڑی دوسرے بندے کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے کہا کہ فلانے کو نا کیپٹن میرے خیال میں بنا دینا چاہیے. تو میں حالانکہ ظاہر ہے بالکل کوئی حصہ ہی نہیں لے رہا تھا اس کانورسیشن میں, تو اپنے کام کے لیے گیا ہوا تھا, ایک دم سے میرے کان کھڑے ہوئے, میں نے کہا سر وہ تو نہیں صحیح کھیلتا, مطلب اسے راہ ہی نہیں گیا. میں نے کہا سر وہ کپتان, تو اس نے کہا نہیں وہ کھیلتا تو چنگا نہیں, لیکن گل سندا ہے, گل سنتا ہے. بھائی تو کیڑی گل کرنی ہے اودے نال جڑی انہیں سننی ہے. سر اسی طرح سر مجھے بھی ایک سر یہ آپ کو پتہ ہے, یہ ایکچولی ان کو شوق ہوتا ہے, یہ نا ہر تھوڑی بعد اردلی کو بھیجتے ہیں باہر کے, دیکھو کیڑا. اچھا یہ کیونکہ پی سی بی کے جو دفتر بنے ہوئے ہیں نا لاہور میں, تو وہ ادھر سے گراؤنڈ نظر آتا ہے سامنے. اب ان کا جو ہے پریکٹس سیشن چل رہا ہے, یہ نا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اوے فلانا کتنے ہوئے, کہتے ہیں سر وہ سیڑھیاں چ کھلوتا ہے, سگرٹ پی رہا ہے, یا وہ فون کرن گیا فلانے نال اوتھے کھلوتا ہے. اچھا ہاں, انہوں کا گل سن کے جائے. وہ آتا ہے بندہ کہ جی سر آپ نے بلایا تھا, پھر کی چل رہا ہے, وہ منڈا کی کہہ رہے ہیں, کوچ نال یہ ان کے ٹھرک ہیں, اور یہ انہوں نے جا کے باہر بتانے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ باہر ان کو امپورٹنس ملتی ہے کہ یار آپ پی سی بی میں اندر کیا چل رہا, بیٹھ جا میں تمہیں دسنا. اس کو میں نے بلایا, وہ میرے پاس ہے چل کے, سر کیا سر یہ بھی ٹھرک ہے سر. اور سر ایک اور ٹھرک, یہ تمام پکی نوکری والوں کو, مجھے سمجھ نہیں آتی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آدھے گھنٹے بعد وہ پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کیسے. دیکھیے سارے خود ہی بتاتے ہیں, میں تمہیں دسنا. سر میں نے کرکٹ تو آپ کی بنسبت کم کھیلی ہے, لیکن اسکواش میں نے بہت کھیلی ہے, اور اسکواش بھی ایک بڑی مزدار سپورٹ ہے, اور اس کے اندر بھی اوبیسلی ہر سپورٹ کے اندر ایک لیول آف سکل ہے, ٹیلنٹ ہے, ٹیکنیکلٹی ہے. سر میں جنہوں بڑی اچھی اسکواش کھیل رہا تھا, اور مجھے پتا تھا میں اچھی اسکواش کھیل رہا ہوں, بڑی کمپٹیٹیو کھیل رہا تھا, تو وہ مطلب اپنے کلبس کی لحاظ سے کمپٹیٹیو. تو ایک انکل تھے جو میں ان کا بھی میں نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ آپ نے پروفائل جو بتائی نا, آپ سمجھے وہی شاید وہی ہوں جن کی وہ نا پیچھے آ کے اسکواش کورٹ کے پیچھے نا کرسیاں لگی ہوتی ہیں, اسٹیپس لگے ہوتے ہیں, آپ ویو کر سکتے ہیں, ریسٹ کر سکتے ہیں, وہ کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. کچھ 4-5 دفعہ تو میں نے دیکھا, جیسے ہی میں باہر ہوں بیٹا گل سن, انج کر لینا, مطلب اگے جا کے فٹ نو ایسے, اور وہ سر وہ 2-4 دفعہ تو ایسے ہوا, میں نے کہا آپ یہ ریکٹ پکڑے مجھے اندر آ کے دکھائیں. میں کہا نہیں آئے آپ. سر یقین کریں سر, اسکواش کی بال سر جب تک گرم نہ ہونا تو پیچھے نہیں آتی. تو میں نے کہا جی بال آپ نا ذرا مارے, مجھے وہ والی ڈرل کرائیں جو پریکٹس کر رہے ہیں. سر ان سے نہ ریکٹ پکڑا گیا, نہ ان سے بال آگے لائی گئی, اور وہ تھک گئے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. تو سر یہ بیسک لیول ہے. ٹھرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اینو تھوڑا جا انج کر, بلا سیدھا کر, وہ بھائی نہیں. اور سر کرکٹ کا مجھے نہیں پتا, بٹ جس بھی بزرگ آدمی سے جو کالج یونیورسٹی میں گیا ہے, یا کہیں باہر گیا ہے, کہیں بھی گیا ہے نا, یا کسی کلب کا ممبر ہے, وہ اسکواش ایکسپرٹ ہے. بس کہ میں نے جب ہم نے کھیلی تھی نا اسکواش, سب تو ریکٹ بھی چھوٹا سا ہوتا تھا, بال بھی یہ نہیں ہوتی تھی, ہمارے پاس موزے نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس موزے ہی نہیں کبھی آئے سر. آپ آئے ان کے پاس موزے سر, تو وہ بڑے یہ بس یہ ٹھرکے ہیں سر ان کی. تو ٹھیک ہے سر, کوئی نہیں. باقی سر ایک اور کرکٹ کی خبر جو ہے ہمارے پاس ہے, عمری پیسر جو ٹیپ بال کے ہمارے لیجنڈ ہیں, ان کا ایک انٹرویو آپ نے نکالا, اس کا ایک شارٹ تھا, آپ نے ہمیں بھیجا, تو وہ فگرز ہم آڈینس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیپ بال کرکٹ کھیل کے وہ کتنے کو پیسے کما لیتے ہیں. سوال یہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ ایک میچ میں, مطلب یہ بات ہو رہی ہے ایک سٹار ٹیپ بال کرکٹر کی, وہ کہتے ہیں 50 سے 60 ہزار روپے فی میچ جو ہے ہمیں مل جاتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں لے لیتا ہوں, مجھے بلاتے ہیں, اور اس کے اندر کہتا ہے بس آنا جانا اپنا ہوتا ہے, مطلب ان سے پوچھا کہ ٹی اے ڈی اے نہیں ہوتا, کہتا ہے پہنچ جاتے ہیں میچ یا میچ رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم کھیل لیتے ہیں.
تو وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ مہینے کے آپ 10 میچ کھیل رہے ہیں یا 8 میچ کھیل رہے ہیں یا جو بھی کھیل رہے ہیں تو آپ 5-6 لاکھ روپے کما لیتے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ نے ہائیسٹ کب کتنے کمائے؟ وہ کہتا ہے پچھلے مہینے میں نے 12 لاکھ روپے کمایا کیونکہ میں نے شاید 20 میچ کھیلے. تو یہ سر بہت مثبت بات ہے کہ ہمارا ایک جسے کہنا چاہیے سر وہ کیا ہوتے ہیں سر جو بینڈز ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ جو میوزک کا سین ہوتا ہے اس کے اندر آپ آہستہ آہستہ اوپر آتے ہیں پھر ایونچولی مین اسٹریم ہو جاتے ہیں. تو یہ سر انڈر گراؤنڈ کرکٹ اس کو میں کہنا چاہوں گا کہ میرا ٹیپ بال کی حد تک ایک بڑی فین فالوئنگ بھی ہے, لوگ آ کے دیکھتے بھی ہیں, ایکسیسیبل بھی ہے اور شغل بھی لگتا ہے, کامنٹری بھی ہوتی ہے, اور اب تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سے ڈھیر سارے پیسے بھی بن رہے ہیں. بالکل سر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ مطلب ناٹ نیسیسریلی لیکن ٹورنامنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دن میں 2 میچ بھی ہوتے ہیں. تو لیکن بات وہی ہے کہ مطلب 10 دن سے اوپر کھیلنا نہیں پڑتا 20 میچوں کے لیے بھی. تو عموماً مطلب اگر 2 چل رہے ہیں, ورنہ آپ حساب لگا لیں, پیسے انہوں نے بتا دیے 50,000 12 لاکھ اس طرح پر میچ اور مہینے کا. ظاہر ہے یہ عمری پیسر ہے, یہ ایک لیجنڈ ہے, یہ سب کو اتنے پیسے نہیں. یہ 60 مطلب کسی کو 10-12 میں ملتے ہوں گے. بالکل. لیکن پھر بھی بات ہے کہ اگر آپ یہ پیسے بھی کنسیڈر کریں, سو اگین میں تو بڑا خوش ہوں گا یہ جان کے, اور ہونا بھی ایسی چاہیے. اور بلکہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ جی اب تو اکثر ہارڈ بال والے ان کو اگر لگتا ہے کہ اب آگے ہمارا سین نہیں ہے تو وہ واپس ٹیپ میں آتے ہیں کہ یار تھوڑے سے چلو پیسے کما لیے جائیں. اچھا, حالانکہ یہ دونوں اگین بالکل ڈفرینٹ بیسٹس ہیں, لیکن سو بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو بڑا خوش ہوں گا یہ جان کے کہ جو ہمارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں اتنے اسپانسرشپ ہوتی ہے کہ ایک ٹیم کا اگر ایک لڑکا 50,000 لے رہا ہے, ظاہر ہے کوئی 10 لے رہا ہوگا, کوئی 20 لے رہا ہوگا, سو یہ ایک ٹیم کا خرچہ جو ہے یہ لاکھ روپے سے اوپر جا رہا ہے ایک میچ کا. تو ٹورنامنٹ ہے, کتنی ٹیمیں ہیں, مطلب وہ ایک ٹیم بھی اسی وقت کسی دوسری ٹیم سے کھیل رہی ہے. سب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اسپانسرشپ سے یہ خرچہ نکل رہا ہے تو بڑی بات ہے. نہ صرف یہ کہ بڑی بات ہے اور ہونا چاہیے, بلکہ ان کو ہمارا ہیرو ہونا چاہیے. اور صرف یہ ہمارے ہیرو اس وجہ سے نہیں ہے, میں اور آپ تو ان کو جانتے ہیں کیونکہ ہم تو فیس بک پہ دیکھتے ہیں ان کی, لیکن شاید بہت زیادہ پبلک نہیں دیکھتی. صرف ٹرانسمیشن ہونی شروع ہو جائے, ٹی وی پہ ان کے میچ آنے شروع ہو جائیں, یہ سیلیبریٹیز بن جائیں گے, بہت پیسہ انوالو ہو جائے گا. لیکن ابھی تو نہیں ہے نا. کتنے بورڈز ہورڈنگز آپ دیکھتے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں ان کے میچز کے, یا جب ان کے میچز ہو رہی ہیں تو آپ کتنے دیکھ رہے ہیں بورڈ لگے. انڈر گراؤنڈ سین ہے نا, انڈر گراؤنڈ سین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف آئی ایم اسیومنگ کہ وہاں پر بیسیکلی ضرور بیٹنگ بھی ہوتی ہوگی. ہاں ظاہر, اور بیٹنگ کا مطلب فکسنگ نہیں ہے, مطلب فکسنگ ہے وین یو فکس اے پلیئر کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا. بیٹنگ میچ وہ جیتے گا وہ جیتے گا. ہاں, مطلب وہ پلیئرس کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر پہ. میں نے اور آپ نے اگر لگا لی ہے کہ جی وہ کون سا میچ ہے, تو یہ ادھر کوئی ہو ہی رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ کمپیٹیٹیو میچز چاہتے ہوں گے, جس کی وجہ سے ہو رہی ہوگی. یہ ایک اور بڑی وجہ ہے. پاکستان میں جب یہ اکثر پاکستان انڈیا جیسے ملکوں میں نا یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری جو ویمنز کرکٹ ٹیم ہے اس کو پے پیرٹی اس کی ہونی چاہیے. اچھا, وہ پے پیرٹی کا وہی مسئلہ ہے جو فلموں کا مسئلہ ہے کہ جی ریونیو اتنا جنریٹ نہیں ہوتا ویمنز کرکٹ سے جتنا مینز کرکٹ سے ہوتا ہے, تو پھر پے پیرٹی کیسے ہوگی. اچھا, وہ ایونچولی تو ظاہر ہے آپ کو ان میچز دکھانے پڑیں گے, ان کو سیلیبریٹی بنانا پڑے گا, لوگوں کو گراؤنڈ میں لانا پڑے گا. جب ایک دفعہ وہ ہو جائے گا پھر پے پیرٹی بھی ہو جائے گی. اچھا, وہ جب ہونا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے نا, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب میں نے سوچا تو کل سے ہو جائے گا. اب وہ جو پروسیس ہے اس میں وہ جو ہے نا لوئسٹ ہینگنگ فروٹ والی بات کہ سب سے پہلے آپ کون سا سیگمنٹ ہے جس کو لے کے آ سکتے ہو, وہ سر پنٹر ہے. پنٹر ہے آپ کا, ٹھیک ہے. مطلب بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں وہ پاپا نیو گنی کا اگر میچ ہو رہا ہوتا ہے کرکٹ کسی کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اس نے, تو سر پنٹر جو ہے نا وہ آپ کو بیٹ فیئر پہ ملتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہ تو ہو رہا ہے آئی ایم اسیومنگ, اس سے کرکٹ کو مطلب فائدہ ہی ہو رہا ہے. شاید آپ کے پلیئرز نکل رہے ہیں کیونکہ آج اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ کا ٹیپ بال بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا ٹیپ بال بھی ختم ہو جائے گا, تو آپ کے ہارڈ بال میں اس وقت جو نکل کے آ رہا ہے وہ بھی ختم. یہ سارے ٹیپ ہی تھے نا, مطلب حارث روف کون ہے, بابر بھی ٹیپ ہی کھیلتا تھا نا شروع میں, وسیم اکرم بھی ایک زمانے میں ٹیپ ہی کھیلتے تھے. تو یہ بھی آنے بند ہو جائیں گے. سو پھر بھی بات ہے یہ چیز غلط, ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب اگین اس وقت آپ جب ملک میں دیکھیں گے تو 2 طرح کے سینٹیمنٹ چلتے ہیں. اچھا, وہ 2 طرح کے سینٹیمنٹ اگر 2 طرح کے لوگوں میں چلے نا تو فائن. ایک ہی بندے کے اندر 2 سینٹیمنٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہ یہ, اب میں نے کل دیکھا, کل یا پرسوں وائی بلاک والا جو اشارہ ہے اس کے اوپر جو بڑی سی نئی اسکرین لگی ہے,
اس میں ایک گیمبلنگ ویب سائٹ کا ایڈ چل رہا تھا اچھا جی، اور میں نے اس کو جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے کہا اوئے، میں نے اس کو فوراً دوبارہ ڈبل چیک کیا کھول کے، وہ گیمبلنگ ویب سائٹ ہے، چلتی ہے یہاں پہ؟ وہ یہاں پہ چلتی ہے. اس میں بیسیکلی وہ گیمبلنگ، وہ بیسیکلی سلاٹس ہیں نا اس میں، تو سلاٹس ہیں اور شاید میچ موچ بھی ہوتا ہے، ورنہ سلاٹس ہیں اس کے اوپر. تو وہ وائی بلاگ پہ چل رہا تھا. اس سے علاوہ ہم نے پچھلے سے پچھلا پی ایس ایل ہوا تھا، اس میں یہ آ گئی تھی 1x بیٹ اور یہ وہ ہم نے سارا کر دیے تھے، اس کے ایڈز لگا دیے تھے. یہی لوگ تھے جن کو لگا کہ یار چلو پیسے آ رہے ہیں کر دو، چلو انگیجمنٹ پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. جیسے ہی شور مچتا ہے تو یہی لوگ خلاف بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بہت غلط. بھائی وہ آپ کی جو بات ہے نا کہ کلیئرٹی لے کے اور زندگی میں کلیئرٹی لائن. ہاں کہ یہاں تو غلط ہے یا صحیح ہے، ایک شہر میں. سر جیت جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے بعد ہی ہے، اس سے پہلے آپ نا کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں. تو صاحب نے پے پیرٹی کی بات کی سر، تو ایک بندے نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا، فٹ بال کا ایگزامپل دیا انہوں نے، وہ یہی کرکٹ میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتی. کسی نے ٹاک شو تھا، اس نے کہا میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ابھی ورلڈ کپ ختم ہوا تھا فٹ بال کا، یہ والا نہیں پچھلا والا، جو جب بھی ون آف دا ورلڈ کپ، تو امریکن ویمنز فٹ بال ٹیم نے بڑا احتجاج کیا تھا اس ورلڈ کپ پہ کہ ہمیں بڑے کم پیسے ملے ہیں اس کے اوپر. تو اس نے ایک سمجھائی بات، کہتے ہیں آپ کا ٹوٹل جو ورلڈ کپ ہے نا، اس نے 30 to 40 ملین ڈالرز کمائے ہیں. جو مینز ورلڈ کپ ہے اس نے 400 ملین ڈالرز کمائے ہیں. کہتا ہے تو آپ کو اس کی بیسس پہ ملنا چاہیے، ان کو اس کی بیسس پہ ملنا چاہیے. کہتا ہے لیکن میں آپ کو ڈسپیرٹی بتاتا ہوں. ویمنز ٹیم جو میں فٹ بال کی حد تک بات، وہ ریونیو کا 27% انجوائے کرتے ہیں ایچ پلیئر، مینز 7% انجوائے کرتے ہیں، 20% کم. تو یہ بھی تو ڈسپیرٹی ہے نا سر. تو لیکن وہ کماتے زیادہ ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. تو وہ بیسیکلی سمجھا یہ رہا تھا. اور جو دیگر انٹرویوز ہیں، عامر خان کا بھی آیا تھا کہ بھئی آپ اتنی آئی بالز لے آؤ، اتنا ریونیو لے آؤ، آپ بھی لوگ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو یہ نہیں ہو رہا. ایک تو یہ بات سر. دوسرا سر میں ایک بات کرنے لگا تھا تجویز آپ کو، اور یہ مختلف پلیٹ فارمز پہ مختلف ہے. مطلب بات یہ ہے کہ سنیما پہ فار سم ریزن انڈیا میں یا پاکستان میں لوگ عامر خان کو یا ہمایوں سعید کو دیکھنے آ رہے ہیں، لوگ کترینہ کیف کو یا مہوشیات کو دیکھنے اسکرین پہ نہیں آ رہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ انسٹاگرام پہ دیکھو گے تو لڑکیوں کے ریٹ جو ہیں وہ زیادہ ہائی ہوں گے فار انڈورسنگ اے برانڈ دین مین، آئی ایم ازیومنگ. ٹھیک ہے، ہماری جو ٹک ٹاک پہ ہیں خواتین وہ بہت زیادہ پیسے چارج کر رہی ہیں لڑکوں سے سر. تو وہ پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم سر. باقی انڈسٹری وائز کرنا ہے تو ماڈلنگ انڈسٹری جو ہے وہ ڈومینیٹڈ ہے بائی ویمن. نہیں میل ماڈلز ہیں، ہوتے ہیں، بٹ وہ نہیں کما سکتے جتنے آپ کی یہ باقی جزیل شزیل اور باقی کماتے ہیں. سر لاسٹلی اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پہلے مجھے ذہن میں آیا کہ میں ایک آئیڈیا دوں، لیکن سر میں نے اپنے آئیڈیا میں اپنا کو مارا ہے میں نے سر اس آئیڈیا کو، کہ کیوں نہ میں نے کہا کہ ایسے ٹیپ بال کو ہمارا بورڈ ہی کچھ اس کے اندر حصہ لے کے ان کو پروموٹ کرے. سر نہیں، ان کو بورڈ سے دور رکھیں، جتنا دور رکھ سکتے ہیں. مطلب ایٹ لیسٹ کووڈ میں کتنا 6 فٹ تھا سر، 12 فٹ سر، 12 فٹ کے فاصلے پہ آپ نے پی سی بی کو اس پہ جھلک ہی نہ، پی سی بی کو بندہ دیکھ رہا ہے بند کر دیں آپ ابھی ہمارا شو، آپ پلیز جھلک نہ ڈالیں اس کے اوپر، کہ ایک اچھی بڑی چیز جو چل رہی ہے اور اپنے ہی ایک سسٹم سے چل رہی ہے، اس کے اندر جس سیکنڈ آپ نے انکلوڈ ہونا ہے نا کہ ہم پیسے دے رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے نا وہ صرف، اس کے بعد وہی انکل سر جو آپ کو ملے تھے اور میری اسکواش دیکھ رہے تھے نا، وہ آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اینو نا انج کر لو تے انج کر لو، اس دن کھیل لو، اب آپ کو آنا پڑے گا، اب آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں آئیں یا فلانے کانٹریکٹ میں آئیں، اچھا جی سرگودے میچ ہے تو این او سی نہیں دینا جی اس پلیئر کو. سر یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا، اس لیے دور، بالکل دور. یہ سر دور. اور کسی طرح اگر ان کو سمجھ آ جائے نا ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کو، جیز ٹیلینور کو، کہ یار جتنے پیسے آپ بابر کو دیتے ہو ضرور دو، ہم نہیں منع کر رہے، لیکن اتنے میں آپ پوری ٹیپ بال کی ٹیمیں خرید سکتے ہو. تو ٹیمیں خرید لو. سر یہ جو پوری دنیا میں لیگ سسٹم چالو ہوا ہوا ہے، اور وہ فٹ بال سے لے کے باسکٹ بال سے لے کے کرکٹ سے لے کے سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ بڑا مہنگا ہے، ہر کوئی اس میں پارٹیک نہیں کر سکتا. سر پاکستان میں اگر ایک تھرائیونگ ٹیپ بال سین ہے تو یہاں پہ ایک لیگ شروع کر دینا کارپوریٹس، اور ہو سکتا ہے کل کو وہی لیگ جو ہے پھر ہو کہ جی کلکتہ نائٹ رائڈر بھی لینا چاہ رہی ہے ادھر ٹیم ٹیپ بال کی، تو پھر دے دو. بالکل سر، بالکل 100% کریں، کارپوریٹ لیول تک رکھیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس گیم کو، مارکیٹنگ کی گیم سمجھتے ہیں. پی ایس ایل بھی جو ہے جو کراتے ہیں وہ پی سی بی تو نہیں کراتا نا، بینک کراتا ہے نا. مطلب پی سی بی سب کچھ کرتا ہے اس کے اندر، بینک کا بھی تو اس کے اندر رول ہے نا سر. کوئی کارپوریٹ ان کی جو مارکیٹنگ ٹیم ہے ان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں جن کو مارکیٹنگ کرنی آتی ہے. سر ہاں بالکل، وہ پیسہ تو بینک کا نا، اپنے خرچے سے تو پی سی بی کسی کو اپنا زکام نہ دے. سر بالکل
تو باقی ساری ٹیپ بال کی حد تک ہماری بات رہی. سر ایک اور خبر کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں سر بہت لمبا ہو گیا, اگلے کل کریں گے. سر کل کریں گے, اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں لگا دیں گے. خدا حافظ.